اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ اولاد جو 80 سال کی عمر میں ملے۔ ہمارے کسی کی شادی کے 10-15 سال 20 سال ہو جائیں اور بیٹا ہو تو ذرا سوچئے پھر وہ بیٹا کیسا ہوتا، اس کے ناز اور نخرے کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ پھر جب 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور حکم ملا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سوچئے وہ بھی ایک باپ تھا جس نے خواب دیکھا اور اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلا دی۔ چشمے تصور میں جائیے، اولاد کی محبت فطری ہوا کرتی، لیکن میں نے کہا حضرت ابراہیم نے اپنی جان کو بھی لگا دیا، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اپنی فیملی خاندان کو غیر ذی زر میں بیابان جنگل میں چھوڑ کے آگے، اور پھر چوتھی بات اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ آج کا دانشور اٹھتا ہے نا، نیا فلسفہ جاڑتا ہے، اس نے کہا جی جانور ذبح کرنا ضروری ہے، خون بہانا کوئی ضروری ہے، کسی غریب کو کھانا کیوں نہیں کھلا دیتے، کسی پیاسے کو پانی کیوں نہیں پلا دیتے، کسی بے لباس کو لباس کیوں نہیں پہنا دیتے، کسی بچی کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے۔ میں کہتا ہوں ظالم کے بچے 6 لاکھ کا آئی فون ہے، پہلے اس کو بیچ کے کسی یتیم کی بچی کی شادی کرانا، تجھے قربانی کے موقع پہ یہ فلسفہ کیوں یاد آتا؟ جب ملک سے باہر سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اس وقت تمہیں غریب کی بچی یاد کیوں نہیں آتی؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر اللہ کے حکم کی تکمیل کی بات آتی ہے، تجھے فلسفہ یاد آ جائے۔ حالانکہ یہ قربانی ایک عجیب فلسفے کا نام۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس پہ قربان کر دیا، لیکن اللہ کے حکم پہ کچھ آج آنے، یہ بنیادی طور پہ فلسفہ تھا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ قربانی جو آج ہم کرتے ہیں صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں جلاتی، وہ جانور مجھے اور آپ کو زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے ظالم یہ چھری اپنی خواہشات پہ بھی چلا، اپنے جذبات پر بھی چلا، اپنے احساسات پر بھی چلا، اپنے رسوم اور رواجوں پر بھی چلا، اپنے وہ تمام کام جس کے اپنا ناک بڑا کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ ساری خواہشات پہ چلا دے، صرف میرے اوپر نہ چلا۔ اور آپ یہاں عجیب بات دیکھیے، جانور کے قربانی کی آپ کے لیے شرائط ہیں، بے عیب جانور ہو، جانور کوئی عیب دار، تفصیلی شرائط ہوتی ہیں، پیسہ بھی صاف ہو، حلال کا ہو، حرام کے پیسے سے قربانی، پھر وہ جانور بھی کیا ہو، بے عیب ہو، عیب دار۔ بڑی عجیب بات ہے، پیسہ حلال کا، جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، اور قربانی کرنے والا عیب دار ہو، اس کے پاس سود کے پیسے ہوں، اس کے پاس رشوت کے پیسے ہوں، حرام کے پیسے ہوں، اس نے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں۔ جانور صاف ہو، بے عیب ہو، تو یہ جانور ذبح کرنے والا بھی صاف نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے اس جانور سے کوئی لینا دینا نہیں، اس گوشت پوست سے کوئی لینا نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جانور کیوں ذبح کر رہا؟ لاکھوں روپے کا جانور خرید کے بازار کے اندر پھرا کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں نے یہ جانور خریدا ہے، تم نے شہرت، تم نے نمود و نمائش کے لیے جانور خریدا تو وہ تو پوری ہوگی، جب یہ قربانی تمہاری نمائش کے لیے تھی، تمہیں دکھلانے کے لیے تھی، شہرت کے لیے تھی، وہ تو بات پوری ہو گئی نا۔ جانور کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ جانور آپ کے پاس ہو، آپ نے پالا ہوا ہو، جب اس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے تو پھر جذبات، پھر احساسات مجروح ہوں۔ آخری دن جا کے جانور لیا اور پھر آپ کو اس سے کیا انسیت ہوگی، اس کو ذبح کرنے پہ آپ کو کیا جذبات ہو؟ تو بہترین عمل یہ ہے کہ آپ جانور پہلے خرید کے رکھیں، پھر اس کو ذبح کریں۔ یہ جانور کی چھری جو ہم چلا رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ عہد کر رہے ہیں کہ اللہ اگر اپنی جان بھی دینی پڑی، اپنی اولاد کو بھی لگانا پڑا، اپنا مال متا سب کچھ لٹانا پڑا، اللہ تیرے حکم پر کوئی درخت نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم گھر کی بنیاد رکھی۔ میں نے کہا جب نیکی اور طاعت کے کام کیے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اولاد کو بھی اس میں شریک کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فیصلہ کیا اللہ کے گھر کی تعمیر ثانی کا، اپنے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی لے کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کی بنیادیں قائم۔ یہاں بڑا عظیم نقطہ اللہ نے ذکر کیا، باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ کی بنیاد اٹھانے والے ہیں، لیکن اللہ جب ذکر فرماتے ہیں
تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت اسماعیل کا تذکرہ آخر میں ہے، حالانکہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اصول یہ تھا بات کرنا، لیکن اللہ نے بتا دیا کام کی نسبت بڑے کی طرف کی جاتی ہے، بچے ساتھ ہو جایا کرتے۔ تو بیت اللہ کی عظیم تعمیر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ہاتھ سے جب بیت اللہ کی تعمیر کر دی تو دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا یہ تیرے گھر کی تعمیر کر دی، سے قبول کر۔ مجھے آپ کو بتا دیا، مفسرین نے ذکر کیا ہے، نیکی کا بڑے سے بڑا کام کر بھی اللہ کے حضور سردگو ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبولیت بھی عطا فرما۔ پھر حکم ملا ابراہیم علیہ السلام کو، اب ندا دے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، پھر جس نے حضرت ابراہیم کی ندا پہ لبیک کہا وہ اس بیت اللہ کی حج کے لیے جاتے رہیں گے۔